اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 21 سے 26 تک ہے، سورۃ النور، پارہ ہے 18، ترجمہ تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ لاسٹ جو لیسن تھا اس میں 20 آیت تک ہم نے کور کیا تھا لیسن، اور اس میں جو لاسٹ آیات تھیں 19 آیت، اس میں تشریع الفاحشہ کی بات تھی۔ واقعہ افک سارا ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا تھا، اور اس میں جو جو لوگ اس میں شامل تھے ان کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے بارے میں جو سزا آئی وہ بھی ہم نے پڑھا کہ ایسے لوگ کو جو 3 اسپیشلی جو مسلمان تھے، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش اور حسان بن ثابت، تو ان کو پھر حد قذف لگی کیونکہ جھوٹا الزام تھا، لیکن منافقین کو چھوڑ دیا گیا۔ دیکھیں پچھلی جو لیکچر تھا، پچھلا لیکچر، اس میں اینڈ اس بات پہ ہم نے کیا، جو لاسٹ کے ہماری آیات تھیں، کہ تشریع الفاحشہ یہ جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے جو فاحشہ کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں عذاب ہے کہ ان کی ظاہر ہے بدنامی، اور جیسے منافقوں نے جو یہ پروپیگنڈا کیا تو ان کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی عذاب، ظاہر ہے ان کا ایمان ہی مقبول نہیں ہے، تو آخرت میں وہ عذاب سے ہی دو چار ہوں گے۔ شفاعت پہ بھی جو نکالے جائیں گے وہ ایمان والے اور توحید والے لوگ ہوں گے۔ جو منافق ہیں وہ تو جہنم کے سب سے نچلے حاویہ میں، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، وہاں سے ان کا نکلنا بھی ممکن نہیں ہوگا، اور آخرت میں اور دنیا دونوں میں عذاب ہے۔ اب تشریع الفاحشہ میں ہم نے کچھ پوائنٹس پڑھے تھے، اور جو نہیں بھی پڑھے تھے وہ بھی خود تدبر کر کے ان کو سوچیں کہ کسی بھی طرح انسان فاحشہ کی تشہیر اور فاحشہ کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے، چاہے وہ 1 to 1 گفتگو ہے، چاہے وہ کوئی چیٹ ہے، چاہے وہ کوئی پکچرز ایکسچینج کرنا ہے، چاہے وہ کوئی موویز ہیں، چاہے وہ کوئی ڈراماز ہیں، میڈیا کی کوئی بھی فارم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تشریع الفاحشہ میں آتی ہیں۔ سورہ مؤمنون کی شروع کی جو آیات ہیں اس میں، جس میں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مومنوں کی جو صفت بتائی گئی ہے، تو اس میں ڈیٹیل سے یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ پہلے لواطت اور زنا اور سحاق، عورت کا عورت سے جو تعلق ہے، یہ چیزیں جو ہے فاحشہ میں کنسیڈر کی جاتی تھیں، لیکن اب جو وقت چل رہا ہے کہ اب یہ جو ریمبو فلیگز ریز کیے جا رہے ہیں، اور جو LGBTQ کی یہ جو ایک پوری ایک مہم ایک چل نکلی ہے، اور پوری دنیا میں اور مسلم ممالک بھی اس کی لپیٹ میں ہیں، یہ بھی تشریع الفاحشہ میں آتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، ان باتوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، یہ باتیں آپ کی زبان پہ عام ہو رہی ہیں، تو یہ بھی تشریع الفاحشہ ہے، یہ فاحشہ کی اشاعت ہے۔ صرف زنا نہیں، کوئی بھی ایسا تعلق، سحاق ہے عورت کا عورت سے، یا لواطت ہے مرد کا مرد سے، یہ سب ان کے بارے میں بات کرنا، ان کے بارے میں ان کی کوئی بھی واقعات کو بار بار کوٹ کرنا، سوائے اس کے کہ جو اوبویسلی جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں کسی بھی کمیونٹی میں دین کو پھیلانے کے، وہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کو صرف گوسپس کے لیے بار بار یہ باتیں کرنا اور ڈیلی بیسس پہ کرنا، یہ بھی فاحشہ کی تشہیر ہے اور فاحشہ کی اشاعت میں آتا ہے۔ ایون کہ جو جانوروں کے ساتھ حدیث میں کیا آتا ہے، اگر تم دیکھو کہ کوئی انسان جانور پر آ پڑا ہے تو اس انسان اور جانور دونوں کو مار ڈالو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر طرح کی اس طرح کی جو چیز ہے وہ فاحشہ میں آتی ہے۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا کسی غیر عورت کے حسن کا تذکرہ بھی اپنے شوہر کے سامنے کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ اس کی نسبت سے گفتگو کرنا یہ بھی فاحشہ میں ہے، کیونکہ انسان
کی سوچیں اس کے عمل کا کیا ہوتی ہیں؟ پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ عمل سے پہلے انسان کی سوچیں بنتی ہیں اور اس کے مطابق انسان کا عمل ہوتا ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے وہ کیا ہے کہ آنکھ کا زنا شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا سے اس کی نسبت سے گفتگو کرنا ہے، اور نفس کا زنا اس کی آرزو اور خواہش کرنا ہے، اور انجام کار شرمگاہ اس کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے۔ تو یہ سارا ایک سائیکل ہے جو آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ زبان اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے، پھر نفس جو ہے وہ پرووک ہو جاتا ہے، اور پھر اینڈ پہ یہ کبیرہ گناہ پہ اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ تشہیر الفاحشہ میں آتی ہیں۔ دیکھیں اب جو وقت جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، بچوں کے استعمال کی ہے، مردوں کے استعمال کی ہے، عورت کے استعمال کی ہے، ہر چیز کی ایڈ میں عورت ہے، اور پراپر لباس میں بھی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تشہیر الفاحشہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو ان لیکچرز میں ڈسکس نہیں کی گئیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نیگیٹو چیز اور فحاشی والی چیز کو پروموٹ کرتی ہیں، تو اس سے بچ جائیں، اس سے بچیں۔ کسی ایسی ڈسکشن میں کبھی پارٹیسپیٹ نہ کریں جس میں اس طرح کی گفتگو ہو، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم نے اینڈ پہ کیا پڑھا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو بے شک اللہ بہت شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے احکامات ایسے اتار دیے جس سے مومن جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں، تمام انسانوں کے لیے قرآن تو، لیکن اس سے یہ رحمت اور شفا ایکچولی مومن کے لیے نا، ایمان والوں کے لیے۔ ہر ایک کے دل پہ یہ اثر نہیں کر سکتا، اثر اسی کے دل پہ کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کا اس قرآن پہ اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا۔ جس کے دل میں یقین نہیں ہے اس کو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا آیات کے ذریعے، انسان کو اچھائی برائی، حق اور باطل اور صحیح غلط سب بتا دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مزید انسان کی تربیت کرتے ہیں، مومن کی تربیت کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین، اب یہ جو آیات ہیں یہ حضرت عائشہ صلی اللہ عنہا کی برات پر نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں تک 21 آیت تک یہ اسی کے متعلق بات ہے۔ اس آیت میں ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کے، ومن یتبع، اور جو کوئی پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ یأمر، وہ حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، ما نہ، زکا پاک ہو سکتا، منکم تم میں سے، من احد کوئی ایک، ابداً کبھی بھی، ولیکن اللہ، اور لیکن اردو میں بھی لیکن ہی ہوتا ہے، اور لیکن اللہ، یزکی، وہ پاک کرتا ہے۔ زکو کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، زا کاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یزکی، وہ پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب علم والا ہے۔ اب یہاں پر شیطان کے خطوات کی بات کی گئی ہے۔ خطوات خطوتن سے ہے، خطوتن کا معنی ہے قدم، ایک بار قدم اٹھانا، پھر خطوہ کہتے ہیں دو قدم کے درمیان فاصلے کو۔ تو قدم کے درمیان جو فاصلہ ہے، یعنی کہ جو اس کے فٹ پرنٹس ہیں، جو اس کا راستہ ہے، وہ شیطان کے راستے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے فٹ سٹیپس پر نہ چلو۔ کہیں پر قرآن میں آیا ہے شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور یہاں پہ آیا ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی ایسی چیزیں جو شیطان تک لے جاتی ہیں، شیطانی اعمال تک لے جاتی ہیں، اس طرف
جو آثار اس طرف جاتے ہیں ان آثار کو بھی فالو نہ کرو، ان فٹ پرنٹس کو بھی فالو نہ کرو۔ سب سے پہلے انسان کو شیطان کیا کراتا ہے؟ پہلا تو اس کا وار ہے کہ وہ بس شرک کر لے، شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اب جو آلریڈی مشرک ہے تو پھر وہ اسے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرے وہ کامیاب تو ہو نہیں سکتا آخرت میں۔ تو شیطان کا ٹارگٹ کافر نہیں ہوتے، مومن ہوتے ہیں۔ مومن پر اس کے حملے بہت تیز ہوتے ہیں۔ جب انسان شرک میں نہیں پڑتا، جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ جب ایمان لے آتا ہے تو وہ شرک کی تردید کر دیتا ہے، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اسے کبائر میں، بڑے گناہوں میں ڈال دیتا ہے، جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ قتل، زنا، چوری، تہمت، یہ سب جن بڑے بڑے گناہوں پہ حد لگتی ہے۔ کچھ بڑے گناہوں پہ حد نہیں لگتی لیکن وہ بھی کبائر ہیں، غیبت کرنا، یہ سب، اور میدان جنگ سے بھاگ جانا، پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ بھی کبائر ہی ہیں۔ تو بڑے گناہوں میں، یہ سب بڑے گناہوں میں جن پہ حد لگتی ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی، ان میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی، ان میں پڑ جانے سے بھی ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ احادیث یاد ہے نا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو ایسے جو اعمال ہیں اس میں انسان کا ایمان سلامت نہیں ہوتا، تو پھر وہ وہاں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مومن کو کسی ایسے ایسے عمل میں ڈال دے، کیونکہ مومن کی یہ کامیابی ہے نا کہ وہ شرک اور کبائر سے بچ جائے۔ تو جو بچ گیا پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اسے مزید کسی چھوٹے لیول پہ پکڑتا ہے، اس پہ محنت کرتا رہتا ہے، اسے چھوڑ نہیں دیتا، چھوٹے گناہوں میں ڈالے گا، نیکی ضائع کروائے گا، چھوٹے گناہوں میں بھی نہیں پڑے گا تو جو نیکیاں کر رہا ہے اسے ضائع کرائے گا، احسان جتوا دے گا، نیکی جو ہے وہ اس میں ریاکاری کروا دے، کچھ ہوگا نیت میں فتور ڈال دے گا کہ وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، اور وہ بھی نہیں تو پھر لغویات میں ڈالے گا کہ ٹائم اتنا ویسٹ ہو، گیمز کھیلنے میں بچہ سارا دن لگا رہے کہ اسے نماز کی ہوش ہی نہ آئے، نہیں وہ کوئی بدی کرتا تو نیکی کا ٹائم نکلنے ہی نہیں دے گا۔ تو یہ سارے شیطان کے حربے ہیں، یہ سارے شیطان کے وار ہیں۔ تو کبھی کبھی وہ صرف فٹ پرنٹس دکھاتا ہے اپنا، اس فٹ پرنٹس پہ جب ہم چلتے ہیں تو ہم فائنلی شیطان کے وہ جو اس نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے اس میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ جیسے کہ نامحرم سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کا شیطان کا فٹ پرنٹ ہے، اس میں جو کوئی حد لگنے والا گناہ تو نہیں ہے کہ نامحرم سے بات کی تو حد لگ گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی شیطان، خطوات شیطان میں آتا ہے۔ یہاں پہ خطوات سے مراد کچھ مفسرین نے جو ہے وسوسے بھی لیے ہیں، شیطانی وسوسے، کہ شیطان کا وسوسہ آتا ہے اور جو کوئی اس کی پیروی کرتا ہے تو پھر پہلے اسے بچنے کا حکم ہے، اور پھر جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو وہ حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا۔ سورہ آراف میں کیا آتا ہے؟ اے بنی آدم، شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کرے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، ان سے ان کے لباس اتروائے تھے تاکہ ان کے جسموں کے قابل شرم حصے ان کے سامنے کھلوائے، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ شیطان کی فٹ پرنٹس ہیں، لیکن اصل میں وہ شیطان کے فٹ پرنٹس ہی ہوتے ہیں۔ عورت سے بات کرنا ناٹ اے بگ ڈیل، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھا لیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ چھپی ہوئی دوستیاں بھی کریں گے جو دین میں بالکل حرام ہے۔ اللہ نے عورت مرد کے ریلیشن شپ خود ڈیفائن کر دی ہیں، عورت مرد ان ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں جو اللہ نے بنائے، جیسے کہ کوئی ماموں، چچا، تایا، اس طرح کے بھائی بہن، بھائی ہوتا ہے اور باپ ہے، دادا، نانا، ماموں، یہ سب، یا جن سے خون کا رشتہ نہیں ہے، نہ محرموں میں سے، کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رشتہ بناتے ہیں؟ شوہر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹا اور پھر آل اولاد جو ہے، پوتے نواسے، وہ سب مطلب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ کس کے ساتھ الاؤڈ ہے کسی عورت کے ٹرمز۔ کسی عام عورت، کسی بھی راہ چلتی عورت کے ساتھ کسی بھی مرد کا ریلیشن نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ تو اگر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ سرسراہٹ، بس ایک سرسراہٹ سی ہوتی ہے کان میں، اور انسان اسی کو فالو کرنے لگتا ہے۔ تو یہ سب، اب اگر شیطان کو فالو کر لیا تو وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ تمہیں بے حیائی اور منکرات میں ڈالے گا۔ دیکھیں، بے حیائی ویسی منکرات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کا
الگ سے اس کا ذکر کیا ہے، بالفحشاء والمنکر، الگ سے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اس سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے الگ سے اسپیشلی. دوسری ساری برائیاں، ساری منکرات ایک طرف اور فحشاء ایک طرف، فحشائی یہ ایک طرف. جب دل برائی کی، کسی بھی طرح کی برائی، کسی بھی طرح کی فحشاء کی طرف جب دل مائل ہونے لگے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ کوئی موویز ڈراماز ہے، چاہے وہ کوئی کسی نامحرم میں دلچسپی، کچھ بھی ہے، کسی برائی کی طرف دل جب مائل ہونے لگے تو اپنے آپ کو چیک کریں. ہماری عبادتوں میں کمی ہے، ہماری دعاؤں میں کمی ہے، اپنی دعائیں تیز کر دیں. صبح شام کے اذکار کو چیک کریں، آپ حفاظت کی دعاؤں میں کمی تو نہیں کر رہے. صبح شام کی جیسے لیسن میں انشاءاللہ سفر کا لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا تو اس میں جو ہے وہ حفاظت کی دعائیں ہیں جو بارہ آپ کو بتائی گئی ہیں، وہ دعائیں کبھی پڑھنا نہ چھوڑیں. عبادتوں کو چیک کریں، کوئی عمل تو نہیں چھوٹ رہا. نیکی کی طرف نا خود کو دھکیلنا پڑتا ہے انسان کو، کیونکہ یہ نفس کے خلاف چیز ہے نا. نیکی تو تب انسان کرتا ہے جب وہ نفس پہ قابو پا لیتا ہے، لیکن برائی کی طرف ہم خود بخود جاتے ہیں کیونکہ وہ بالکل نفس کے مطابق چیز ہے. برائی مطابق نفس ہے اور بھلائی خلاف نفس ہے. یہ نفس کی اور روح کی تو جنگ ہے انسان کے اندر، جس کو انسان نے جیتنا ہوتا ہے. تو برائی کی طرف نفس خود بخود لے جاتا ہے، اس کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود چلے جاتے ہیں. تو خطوات شیطان سے مراد شیطان کے ابتدائی ڈالے ہوئے وسوسے ہیں. صرف ایک سرسراہٹ ہوگی اور پھر ہم اس ایک خیال کی پیروی کرتے کرتے، اس خیال کو بنتے 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 خراب ترین انجام تک پہنچیں گے. اگر فحشاء سے ریلیٹڈ ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی بدترین صورت آ جائے گی اور کوئی بری سے بری فحش چیز ہم سوچ لیں گے. اور اگر ویسے کسی انسان کے بارے میں برا گمان کیا ہے تو اس کو بنتے بنتے ہم اس انسان کو دنیا کا بدترین انسان بنا کر چھوڑیں گے. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ جب کسی کے بارے میں برا گمان آئے تو اس کے بارے میں 70 اچھے گمان کرو. برا خیال آئے تو 70 اچھے گمان کرو. ہم 70 اچھے گمان کرتے ہیں؟ ہم تو 4 گمان بھی اچھے نہیں کرتے، اور اس سے پہلے ہی اپنی زبان ہلا دیتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں. غیبت کر دیتے ہیں یا چغلی کر دیتے ہیں یا منہ پر ہی کر دیتے ہیں، جھگڑا کر دیتے ہیں. تو جب انسان کسی کی خیر خواہی چاہتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو نا اس کی برائی سے روک لیتا ہے. انسان اپنے پیرنٹس کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ان کی برائیاں نہیں کرتا. اپنے بچوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کی برائیاں نہیں کرتا. شوہر کا اگر خیر خواہ ہے تو وہ عورت برائی نہیں کرتی. وہ عورت اگر برائی کرتی ہے تو وہ پھر اپنے شوہر کی خیر خواہ نہیں ہے کہ وہ اس کا امیج، اس کی عزت جو ہے اتنے لوگوں میں اچھال دے. جب انسان کو کسی سے محبت ہو تو اس کی برائی بھی اچھائی نظر آتی ہے، یا کم از کم اس کو اگنور کرنے کا ہمیں حوصلہ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ ذرا سی خار ہے نا تو وہیں پہ شیطان آ جاتا ہے. ذرا سی خار ہے نا تو ہم اس کی 10 نیکیاں فراموش کر دیتے ہیں. ایک برائی کو بڑھا بڑھا کے وہ سارا مٹیریل، وہ جو شیطانی وسوسہ ہے نا، وہ ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے. یہاں ہم شیطان کے وسوسے کی، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے لگتے ہیں. پھر ابھی یہ شیطان کے فٹ پرنٹس تھے، ابھی بس یہ وسوسے تھے، لیکن پھر ہم اس پہ جب چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ وسوسے ہمیں اس پہ چلنے کی دعوت دیتے ہیں، پھر ہم وہ چلتے 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 کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا ایک برا عمل، پورے برے عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ ایک وسوسہ کیسے؟ ہم جب کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، ایک تو اپنے دماغ میں اس کو اتنا بنتے ہیں، پھر زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں. اور کرتے کس کے سامنے ہیں؟ جو شخص اسی کا مخالف ہو، جس کے آپ مخالف ہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ ہاں میں ہاں ملائے گا. آپ کبھی اس انسان سے، کسی ایسے انسان کے خلاف بات نہیں کریں گے جو اس کا حامی ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں سے آپ رائے لیں گے تو وہ تو آپ کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے. پھر آپ کیا کیا؟ آپ نے شیطان کے فٹ پرنٹس پر چلتے چلتے آپ پہنچ گئے کبیرہ گناہ پر، غیبت پر. دوسرے کو بھی شامل کر لیا غیبت پہ، اس کا بھی، اسے تو گناہ ہوگا، اس کا گناہ آپ پہ سر بھی آئے گا. یا اگر زیادہ حد سے نکلی ہوئی بات تو بہتان پر، کہ اصل میں اس میں وہ بات ہے بھی نہیں اور وہ آپ نے گڑھ دی تو بہتان. پھر اس طرح ہم خود کو فحشاء اور منکرات میں ڈال دیتے ہیں. شیطان کبھی
دوسروں کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی ہم اپنے ہی بارے میں غلط سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے ہی بارے میں برے خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کوئی، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ انسانوں میں اور جنوں میں اس کے چیلے ہیں، تو کسی بات سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اپنی اتنی بڑی نیکی سے ہم باز آ جاتے ہیں، اور پھر وہی خیالات، وہ ذرا سی کسی کی بات، وہ ذرا سا شیطانی وسوسہ، اس پہ چلتے 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 اتنی بڑی نیکی چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، نیکی چھوڑ کے اس سے اپوزٹ کسی برائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لاکھ کوئی برا کہے، کوئی آپ کو اللہ کے حکم سے ہٹا نہ سکے، یہی آپ کی جیت ہے۔ جو خود کو کانکر کرتا ہے، خود کو جو جیت لیتا ہے، خود کو جو فتح کر لیتا ہے، وہ جس نے اپنے نفس کو فتح کر لی، اس نے دنیا فتح کر لی۔ تو دنیا کا کوئی انسان، کوئی شیطانی چیلا، شیطانوں، جنوں میں اور انسانوں میں، وہ پھر آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ کا اپنا نفس قابو پہ ہے، قابو میں آپ کے۔ تو اپنا نفس کیسے قابو میں آئے گا؟ جو ہمارے ذرائع ہیں نا نفس کے، ان کو قابو میں رکھنے سے، جیسے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث ہم نے پڑھی کہ آنکھ کا زنا شہوت کی نظر سے دیکھنا، اسی کو روک لے تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسی سورہ میں آگے جو نظریں نیچی کرنے کا حکم ہے وہ جو ہم ڈسکس کریں گے، تو اس میں پتہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کس قدر خطرناک ہے اور کیوں اتنی زیادہ تاکید ہے کہ آنکھ پر ہی اس کو روک لیں، زبان تک جائے ہی نہ بات، نفس تک بات جائے ہی نہ، اور پھر آگے شرمگاہ تک بات جائے ہی نہ۔ ولولا، اور پھر آگے کیا کہا گیا ہے؟ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، ناپاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی۔ اب دیکھیں واقعہ افک کے بعد کی یہ آیات ہیں، اس میں اب وہ تین جو مومن لوگ تھے وہ بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے، لیکن باقی بچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ اور وہ جو تین مومن جو اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے وہ بھی تو پاک ہو گئے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے حد قذف نازل کی ہے۔ یہ مومنوں پہ اللہ کی رحمت ہے کہ دنیا میں ہی سزا بھگت جاؤ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے پاک حالت میں ملو، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ جو کوئی بھی ایک ہم میں سے پاک ہوتا ہے، چاہے وہ سزا بھگت کے پاک ہوتا ہے، جیسے کہ وہ تین مومنین تھے، مصطح اور حسان اور حمنہ، یا جو باقی مومنین تھے جو اس سے بچ گئے پروپیگنڈا سے، انہوں نے اپنی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالی، پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور لیکن اللہ وہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی شیطان سے بچ نہ سکتا تھا، وہ ان منکرات، ان فحشاء سے پاک نہیں رہ سکتا تھا۔ جو خود کو شیطانی وسوسے سے بچا لیتے ہیں نا، یہ تو خیر واقعہ اف کے کانٹیکس میں آئے تھے، لیکن آپ جنرلی بھی دیکھیں تو وہ اپنی اچھائی پر ہی بہت زیادہ خوش گمان ہو جاتے ہیں، وہ اپنی اچھائی کو ہی دوسروں، ان کی اپنی اچھائی دوسروں کے تانوں کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ اپنی اچھائی کو اتنا زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ دوسروں کو تانے دینے لگتے ہیں، غیبت اور تہمت لگانے لگتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر انسان خود کو شیطان کے پھندے سے بچا لیتا ہے نا، ٹھیک ہے اس میں طلب ہوتی ہے، لیکن فضل یہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ انسان کو تھام لیتا ہے اور انسان منکرات اور فحشاء سے بچ جاتا ہے۔ خود جو نیکی کی طرف راغب ہوں تو وہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنا اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے، یہ بھی خطوات شیطان ہے۔ آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی، نیکی ضائع ہو جائے گی، احسان کر کے جتا دیا، نیکی ضائع ہو جائے گی، اپنی نیکی پہ فخر کر لیا، نیکی ضائع ہو جائے گی، ریاکاری کر لی، لوگوں کے لیے کی نیکی، نیکی ضائع ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی پاک رہتا ہے، اپنی نیکیوں کو کرتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، اور پھر اس کو سیکیور بھی رکھتا ہے، نیکی ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور جو برائی میں پڑ گئے ان کو بھی اللہ نے اگر کسی سزا سے گزارا، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے انہیں پاک کر دیا۔
واللہ، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم والا ہے. تو پھر جو ہمارے اندر ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ہم منہ سے بولتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. جو لوگ سن لیتے ہیں اللہ وہ بھی سنتا ہے، جو لوگ نہیں سنتے اللہ وہ بھی سنتا ہے. اللہ نے ہماری ہر بات سن رکھی ہے. ہر بات جو ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں. اور جو ہم ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں. سمیع علیم، دونوں صفات، چاہے تم نے بولی چاہے تم نے نہیں بولی، چاہے تمہاری زبان سے نکل گئی چاہے تمہارے دماغ میں ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. اور علیم، جو عمل کیا اس کا بھی علم ہے، جو عمل نہیں کیا صرف ارادہ کیا اس کا بھی علم ہے. جو بھی انسان کے اندر سے ارادے، نیتیں، اس کے عمل نکلتے ہیں سب کا علم ہے. اور ایسے عمل جسے کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو اس کا بھی علم ہے. جسے سب نے دیکھ لیا اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ اس میں بھی نیت ٹھیک تھی کہ نہیں. سارے نیتیں، ارادے، ہمارے اعمال، ہماری کوششیں، ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور چونکہ وہ علیم ہے، سمیع ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. ولا یأتلی، اور نہ قسم کھائے، اولو الفضلی، صاحب فضل، منکم، تم میں سے، وسعتی، اور وسعت والے، ان یؤتو، کہ نہ وہ دیں گے، اولل قربا، رشتہ داروں، والمساکین، اور مسکینوں، والمہاجرین، اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولیعفو، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں. ول، واو کے بعد لام پہ جزم ہے اور آگے یا ہے، اس کا مطلب ہے چاہیے کہ، اور چاہیے کہ، اس کا جو ترجمہ ہے ویسے کیا جاتا ہے. اور چاہیے کہ وہ درگزر کرے. اللہ، کیا نہیں، تحبون، تم پسند کرتے، ان، کہ، یغفر اللہ، معاف کر دے اللہ، لکم، تمہیں، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر 22 آیت میں، اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل، یہ صاحب فضل سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اور یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری. مصطح بن اساسہ جو تھے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے اور مسکین تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا عبداللہ بن ابی کا، اس میں اس کا ساتھ دیا، اس کا شکار ہو گئے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا. وہ اس کی مالی امداد کرتے تھے، ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کی مالی مدد نہیں کروں گا، کہ ایک تو اس نے اس منافق کا ساتھ دیا، رشتہ داری کا خیال نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ان کے گھرانے پہ بات کی، ان کی زوجہ ام المومنین تھی، ان کا احساس نہیں. یہ بہت سے فیکٹرز تھے. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ مع المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ احسان کرنا بہت بڑی چیز ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو کوئی احسان فراموشی کرے تو اسے تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا. یہ احسان فراموشی بھی تھی کہ جس شخص نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا ایک مفلس رشتہ دار کو، تو وہ جو ہے وہ اس طرح کا بدلہ دے، ذرا لحاظ نہ کرے، نہ احسان کا، نہ رشتہ داری کا، نہ نبی کے خاندان کا. تو انہوں نے ایسے قسم کھا لی. اور روایات میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ اور صحابہ نے بھی یہ قسم کھا لی تھی کہ ہم بھی ان لوگوں کی مدد نہیں کریں گے جنہوں نے تہمت میں حصہ لیا. یہی 3 لوگ جو تھے، یہ روایات میں آتا ہے. تو پھر ان کے لیے یہ آیت اتری کہ نا قسم کھائیں صاحب فضل. یہ صاحب فضل کون تھے؟ کیا فضیلت تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہی صدیقیت ہے. انہیں صدیقیت پر فائز کیا گیا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کرائی، وہ امیر المؤمنین بنے، وہ خلیفہ بنے، خلیفہ اول بنے. ان کا رتبہ بہت بلند تھا، صدیقیت تھی ان کے پاس، تو ان کا رتبہ بہت افضل تھا. وہ صاحب فضل تھے.
اور وسعت والے بھی تھے. اللہ تعالیٰ کی وسعت بھی ان میں بہت تھی، یعنی کہ مال کی وسعت. مالدار بھی تھے، یہ بھی اللہ کا ایک فضل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے یہ لفظ استعمال کیا وسعتی، یعنی کہ وسعت والے. تو فضل والے بھی تھے اور وسعت والے بھی تھے. تو جو فضل والے ہیں، جنہیں اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، جن کے درجے بلند کیے ہیں، تو پھر جن کے درجے سوا ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی سوا ہوتی ہیں. ان کی آزمائشیں بھی بلند درجے کی ہوتی ہیں. انبیاء پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں کیونکہ انبیاء کے درجے سب سے زیادہ بلند ہوتے ہیں. اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل، جنہیں اللہ نے فضل دیا، اللہ نے فضیلتیں دی تم میں سے، اور وسعت والے، اور وسعت والے بھی ہیں کہ نہیں وہ دیں گے رشتہ داروں کو. اب مصطح بن اثاثہ رشتہ دار بھی تھے، والمساکین، وہ مسکین بھی تھے، غریب بھی تھے. ایک رشتہ دار اس لیے وہ حقدار ہے، ایک وہ مسکین ہے اس لیے وہ حقدار ہے. والمہاجرین، وہ ہجرت بھی کر کے آئے تھے، وہ مہاجر بھی تھے، انہوں نے ہجرت بھی کی تھی. اور وہ بدری صحابی بھی تھے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی، اور وہ انہوں نے جہاد بھی کیا تھا. بدری صحابی تھی، ان کی بھی اپنی ایک ویلیو تھی. لیکن بس اس کے عبداللہ بن ابی شیطان کی چال میں آ گئے. تو پھر کیا کہا گیا؟ وَلْيَعْفُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں. کیا نہیں تم پسند کرتے کہ معاف کر دے اللہ تمہیں؟ جیسے انسان پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، تو انسان کو بھی دوسرے انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے. جو کسی مومن، کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اس کے گناہوں سے پردہ پوشی کرے گا. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ جو اب دنیا میں کسی کے عیب کو ڈھکتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو ڈھکے گا. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ آیت نازل ہوتے ہی جب سنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو وہ پکار اٹھے، کیوں نہیں، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے مصطح بن اثاثہ کو معاف کر دیا، معاف کر دیا. ان کا وظیفہ بھی ویسے ہی، کہتے ہیں کہ مصطح جو ہوا سو ہوا، تمہیں معاف کیا، تمہارا وظیفہ بھی ویسا ہی رہے گا. ان کا وہ جو تھا پہلے جو مدد کرتے تھے، انہوں نے پھر کنٹینیو کر لی، دوبارہ ریزیوم کر لی. ٹھیک ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ اس کے بارے میں تھی. اور جنرلی بھی کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے اس کے عمل کو نہ دیکھیں، اس کی ضرورت کو دیکھیں. بہت بار کسی انسان کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا، رشتہ داروں میں جن کی آپ مدد کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کی بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہی آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ کیا آپ ایسے رشتہ داروں کی پھر بھی مدد کرتے رہتے ہیں. تو پھر آپ اس آیت کے مطابق حق کو حق ثابت کر دیں گے. پھر آپ واقعی پسند کرتے ہیں کہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے. لیکن اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کریں تو نفس کو تو پسند نہیں ہے کہ کوئی آپ کو برا بلا کہے، اور پھر آپ بھی اس کو برا بلا کہیں گے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ نفس کی پیروی کی. حالانکہ اللہ نے اجازت دی ہے اس کی، کیونکہ ظاہر ہے صبر کرنا آسان نہیں ہے، لیکن صبر کے درجے بھی بہت ہیں. ان اللہ مع الصابرین، قرآن میں ہے نا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے والے جو ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اور جب وہ فرشتے کہیں گے تمہارا حساب ہو گیا، وہ کہیں گے ہاں ہم نے دنیا میں صبر کیا تھا. تو کہیں گے صبر والوں کو ان کا اجر دیا جا رہا ہے. تو صبر والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا، اور وہ عام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جلدی داخل ہوں گے. پھر 23 آیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم کر دے، تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. ان الذین، بے شک وہ جو یرمون المحصنات، تہمت لگاتے ہیں پاک دامن، محصنات الغافلات، بے خبر بھولی والی، المؤمنات، مومن عورتوں پر، لعنوا، وہ لعنت کیے گئے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اب بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، رمی، رمی ہوتا ہے نا پھینکنا، تیر پھینکنا. اور یہ جو جمرات کی رمی کی جاتی ہے حج میں، ان پر جو پتھر کنکریاں مارے جاتے ہیں شیطان کو، تو وہ بھی کچھ پھینکنا، مارنا. تو تہمت لگانا بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی پہ کوئی بات مارتے ہیں، تھوپ دیتے ہیں وہ جو اس میں ہوتی نہیں ہے، جھوٹا الزام.
تو بے شک وہ جو تہمت لگاتے ہیں کس پہ؟ محصناتی، پاک دامن عورتوں پہ. اور واقعہ عفق کے بعد کی آیات ہے تو پھر انہی کے لیے. تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ پاک دامن غافلات. غفلت یہ وہ والی غفلت نہیں ہے کہ علم سے غفلت ہے، جاہلیت والی غفلت نہیں، یعنی کہ جو بے خبر ہیں، دنیا سے انہیں غرض نہیں ہے، وہ اپنے لیے دیے رہتی ہیں. وہ جو پردے کا پروٹوکول ہے یا جو ایک مسلم عورت، مومن عورت کا پروٹوکول ہے، اس کو پورا کرتی ہیں. تو ایسی بھولی بھالی بے خبر، دنیا سے غافل، دنیا کی روشنیوں سے اور یہ لغزشوں سے غافل، پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. تو پاک دامن ہے، بھولی والی ہیں. اور مؤمنات، مومن عورتیں ہیں، ایمان بھی ہے اندر، ان پہ جو تہمت لگاتے ہیں لعنو، تو وہ لعنت کیے گئے دنیا میں اور آخرت میں. اب انسان سوچے کہ کیا مومن بھی لعنت کیے گئے؟ مومن بھی تین جن کا نام آتا ہے وہ بھی اس واقعے میں شامل ہو گئے تھے. تو دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ منافقین کے لیے ہے. دنیا میں بھی، دنیا میں جو لعنت کیے گئے یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری، وہ منافق ہوں گے. دنیا میں بھی ان کی منافقت کھل گئی، منافقت، اور آخرت میں بھی ان کا ایمان قبول ہی نہیں کیا جائے گا. اللہ کے سامنے جھکیں گے جب سب، تو وہ جھک ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ان کا ایمان خالص نہیں تھا دنیا میں. تو وہ تب بھی جھک نہیں سکیں گے، اوکڑے ہی پڑے رہیں گے، ان سے جھکا جائے گا ہی نہیں، سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کو. تو وہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، حاویہ انہی کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن جو مسلمان، جو مومن اس پروپیگنڈا کا شکار ہوئے، ان کے لیے لعنو، لعنت نہیں ہے. ہاں دنیا میں وہ حد قذف ان پر لگے گی، اور پھر وہ اس برائی، اس غلطی سے، اس گناہ سے پاک ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، اور پھر وہ اللہ سے پاک حالت میں ملیں گے. ان کے لیے لعنت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. غلطی کا جو اعتراف کر لے اور توبہ کر لے تو اس پہ اللہ کی لعنت تو نہیں ہوتی نا. اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کر لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے. یوم تشہد، جس دن گواہی دیں گی، علیہم ان پر، السنتہم زبانیں ان کی، و ایدیہم اور ہاتھ ان کے، و ارجلہم اور پاؤں ان کے، بما اس کی جو کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے. اب یہ روز قیامت سے ڈرایا گیا ہے ان لوگوں کو جو بھولی بالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یا کوئی بھی اپنی زبانوں یا ہاتھوں اور پیروں سے غلط کام کرتے ہیں. تہمت تو انسان زبان سے لگاتا ہے، ہاتھوں اور پیروں کے بہت سے گناہ ہوتے ہیں. غلط جگہ پہ چلے گئے، غلط کام کیا، کوئی غلط فعل کیا، تو اس دن انسان کا اپنے ہی باڈی پارٹس پہ کنٹرول نہیں ہوگا. یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گی. تشہد علیہم، شہادہ کے بعد جب علی آ جاتا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے کسی چیز کے خلاف گواہی دینا. شہادہ فی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں گواہی دینا. لیکن یہ جو آگے صلہ، یہ جو پریپوزیشنز ہیں نا، ان کو عربی میں صلہ کہتے ہیں، صاد سے. تو یہ جو صلہ جب لگ جاتا ہے نا، تو اس چیز کا، اس ورڈ کا مطلب بدل جاتا ہے. جیسے انگلش میں ہوتا ہے لکنگ ایٹ، ہوتا ہے دیکھنا، لکنگ فار ہوتا ہے ڈھونڈنا. تو مطلب آگے پریپوزیشن ڈفرینٹ ہونے سے اس کا مطلب لفظ کا، ورڈ کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ علیہم، جیسے تابہ، تابہ جو ہے تابہ الہ اگر ہے، تابہ ہوتا ہے لوٹنا، توبہ کرنا بھی اسی سے ہے، رجوع کرنا. تو الہ ہے اگر طرف، تو وہ انسان کے لیے آتا ہے، وہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف، توبہ کرتا ہے. لیکن اگر تاب علی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے فتاب علیکم، تو وہ لوٹا تمہاری طرف یعنی اللہ تعالیٰ. تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا تم پر، یعنی اللہ نے توبہ قبول کر لی. جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو پھر اللہ بھی پلٹتا ہے. فتاب علیکم، تو وہ لوٹا تمہاری طرف، یعنی اس نے توبہ قبول کر لی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پریپوزیشن ہے، صلہ ہے، صلہ استعمال کرنے سے اس ورڈ کا مطلب بدل جاتا ہے. راغبہ رغبت کرنا ہے، لیکن راغبہ ان اگر آ گیا ہے تو ان، تو وہ منہ موڑ لینا ہے، وہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے اس کا. خیر، تو یہاں ہے گواہی دیں گی ان پر، ان پر مطلب ان کے خلاف، ان پر، ان کے خلاف. السنتہم، کون گواہی دیں گی؟ زبانیں ان کی، و ایدیہم اور ہاتھ ان کے. السنہ لسان کی جمع ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں. ایدی ید کی جمع ہے، ہاتھ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں. اور ارجلہم، اب اسے آپ نے رجال سے مکس نہیں کرنا. رجل ہوتا ہے مرد، اور اس کا پلورل ہوتا ہے رجال. یہ ہے رجل، رجل ہوتا ہے پیر، اور ارجل اس کی جمع ہے، رجل کی، پیروں کی. ٹھیک ہے، ملتے جلتے لفظ ہے، لیکن عربی کا بس یہ امتیاز ہے کہ اس میں زیر زبر سے ورڈ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے.
تو ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچیں، یہی سکن، یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی زبانیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی بدلے کے دن. وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی. تہمت ہوتا ہے جھوٹا الزام، ٹھیک ہے. تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا، تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو، یعنی کہ وہ تہمت سچی، وہ تہمت تھی نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ 6858 اس کا نمبر ہے. تو الزام زنا کا ہو یا کوئی بھی جھوٹا الزام ہو، کوئی چوری کا ہے یا کسی بھی طرح کی تہمت ہے، تو اس کو منہ سے نکالنے سے پہلے، غیبت کو نکالنے سے پہلے، چگلی منہ سے نکالنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ ہماری ہر چیز، ہر بات، ہمارا ہر جیسچر، ہماری باڈی لینگویج سب ریکارڈ ہو رہی ہے. یہی زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہی ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. کس دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے؟ یوم اذن، یوم اذن یوفیہم اللہ، اس دن یوفیہم، پورا پورا، وفی واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، پورا پورا دے گا انہیں اللہ دینہم الحق، بدلہ ان کا درست حق پہ، بالکل ایگزیکٹ. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الحق المبین، وہی حق ہے ظاہر کرنے والا ہے. یعنی کہ اس دن، قیامت کے روز، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا بدلا. دیکھیں آپ پچھلی آیتوں کے نا، میں دیکھ رہی تھی کہ آیتوں کے اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، سمیع و علیم، اللہ تعالیٰ سب، ہر چیز اللہ نے سن رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں اینڈ پہ کیا کہا گیا؟ واللہ غفور الرحیم. پھر بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ بار بار رحم کرتا ہے. رحیم دنیا میں اللہ تعالیٰ ہے، رحمان اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہوگا، بار بار رحم کرنے والا، کافروں پہ بھی رحم کرنے والا. تو پھر بھی سب کچھ سننے جاننے کے باوجود رحم کرتا ہے. کیوں؟ موقع دیا اللہ نے، زندگی بھر موقع ہے. جتنی انسان کی زندگی ہے اتنا موقع ہے کہ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ، تاب الی، لوٹو اللہ کی طرف. لیکن جب انسان نہیں لوٹتا اور اپنی زبانوں سے اور ہاتھوں سے اور پاؤں سے گناہ کرتا رہتا ہے، تو پھر جو محسنات پہ جیسے بات کی گئی کہ لعنت، وہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں محسنات پہ، پاک دامن عورتوں پہ، تو پھر دنیا و آخرت میں عذاب ہے، دنیا و آخرت میں عذاب ہے. اور یہاں اب کیا کہا گیا کہ پھر قیامت کے روز جب آخرت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ پورا پورا جانتے تھے، اللہ تعالیٰ پورا پورا جانتے ہیں کہ انسان نے کیا کیا. جو پورا پورا جانتا ہے وہی پورا پورا بدلہ دے سکتا ہے. کوئی انسان کی ایگزیکٹ، کسی دوسرے انسان کی ایگزیکٹ حالت، ایگزیکٹ کوشش، ایگزیکٹ عمل نہیں جان سکتا، صرف اللہ تعالیٰ جان سکتا ہے. اور اسی لیے وہ مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ پورا پورا بدلہ دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے ظاہر کرنے والا ہے، وہی حق ہے اور وہی ہر چیز کو ظاہر کر دے گا، ہر چیز کو شو کر دے گا. کسی کی نیکیاں شو کر دی جائیں گی، وہ جنت میں چلا جائے گا. کسی کی برائیاں شو کر دی جائیں گی، وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ نظام بدلہ دینے کا اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، خود بھی حق ہے، حق کو ظاہر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. الخبیثات، خبیث عورتیں ہیں، للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون، اور خبیث مرد ہیں، للخبیثات، خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون، اور پاکیزہ مرد ہیں، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے. اولئک، یہی لوگ ہیں، مبرعون، مبرع پاک، مبرعون پاک ہونا، مبرع ہیں، یہی لوگ ہیں مبرع پاک، مما، اس سے جو یقولون، وہ کہتے ہیں، لہم، ان کے لیے، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرۃ، مغفرت ہے، بخشش ہے، و رزق کریم، اور رزق ہے عزت والا.
اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو پچھلے لیکچر میں بھی تھی کہ مومنوں کے لیے نہیں ہے مشرک اور ناپاک عورتیں، اور مومن عورتوں کے لیے نہیں ہے مشرک اور ناپاک مرد، خبیث مرد۔ یہاں بھی یہی بات ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، کہ فزیولوجیکلی تو وہ بھی پاسبل تھا کہ آپ کسی پاک باز عورت کی شادی کسی خبیث مرد سے کر دیں، لیکن اخلاقی تنبیہ ہے کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، اور اگر تم نے دنیا میں کر بھی لیا تو آخرت میں نہیں ہوگا۔ جب مردوں کو حوریں ملیں گی تو وہ بھی نیک عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو نیک عورتوں کو بھی نیک مرد ہی ملیں گے، اور اگر نیک جوڑا ہے دنیا میں، وہ نیک جوڑا آخرت میں مل گیا، وہ دونوں ہی جنت میں گئے، تو وہ ان عورتوں کی سردار ہوگی، اس کا حسن ان حوروں سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے، یعنی کہ جس میں بھی خباثت ہے، کسی بھی طرح کی ذہن کی گندگی ہے، یا کیریکٹر کی کردار کی گندگی ہے، یا شوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور وہ خباثت پر مبنی ہے، وہ شوق بھی، وہ سب کچھ جس کے جس سے میچ کریں گے اسی کے ساتھ رہے گا۔ آپ سیم جینڈر میں بھی عورت کی کن عورتوں سے دوستی ہوتی ہے؟ جو لائک مائنڈیڈ ہوتی ہیں۔ کن مردوں کی دوستیاں کن مردوں کی کن مردوں سے دوستیاں ہوتی ہیں؟ جو لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں۔ بزنس مین جو ہے وہ اپنی کمیونٹی میں دوستی کرے گا، جو کسی خاص فیلڈ کا انسان ہے وہ اسی فیلڈ میں دوستی کرے گا۔ عورت جو ہے وہ جس طرح کی ہے، جب وہ گوسپ پسند کرتی ہے تو وہ اسی طرح کے لوگوں سے دوستی کرے گی۔ اسے بہت زیادہ برانڈ کانشیس ہے اور شاپنگ پسند ہے، تو وہ ایسے لوگوں کی بات چیت جن کی بات چیت انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے، وہ ایسے لوگوں کو ہی دوست بنانا پسند کرے گی۔ تو ہر جگہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو خباثت بھی جس میں ہے نا، تو خبیث عورتیں اگر ہوں گی تو وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کی یونین ہو جائے گی، اور جو خبیث مرد ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں ہیں، ان کی یونین ہو جائے گی۔ ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک چیزیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد، ٹھیک ہے۔ پھر آگے الخبیثات والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں ہیں للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون، اور پاکیزہ مرد ہیں للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے، اولئک یہی لوگ ہیں، مبرؤون مبرہ پاک، مما اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر پاکیزہ عورتوں کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، لیکن اگر وہ اللہ کے ہاں طیب ہیں تو پھر وہ مبرہ ہیں جو بھی وہ کہتے ہیں، جو بھی لوگ کہیں اسے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا نظام لوگوں کی رائے پہ نہیں چلتا، اللہ کا نظام جو ہے وہ ڈپلومسی پہ نہیں چلتا، اللہ کا نظام میجورٹی کی رائے پہ نہیں چلتا، اللہ کا نظام حق پر چلتا ہے۔ طیب کے لیے طیب عورتیں ہیں، طیب عورتوں کے لیے طیب مرد ہیں، اور ان کے بارے میں جو بھی لوگ کہیں وہ اس سے مبرہ ہے، یہی لوگ ہیں جو مبرہ پاک ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے، رزق ہے عزت والا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اور رزق میں ہر نعمت آتی ہے، صرف کھانا پینا اور مال نہیں آتا، ہر نعمت رزق ہے۔ انسان کی ذہنی آسودگی، انسان کے اچھے تعلقات، انسان کی نیک اولاد، انسان کے والدین اور اچھے سپورٹیو والدین، اور اچھی جاب، گھر کا اچھا ماحول، بچے فرما بردار ہیں، پڑھنے میں اچھے ہیں، یہ سب رزق میں آتا ہے۔ تو طیب لوگوں کے لیے طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں ہیں، طیب عورتوں کے لیے طیب مرد ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بخشش ہے اللہ کی، اور رزق ہے عزت والا، اور سب سے زیادہ عزت والا رزق کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں، جہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، جہاں پہ کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر رزقن کریم ملے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں طیبات میں سے بنائے، طیب کھانے، طیب دیکھنے، طیب سننے، طیب کہنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو واقعی 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جنہوں نے کبھی شرکیہ کام نہیں کیے۔ اور ہم ان فحشاء اور منکرات سے بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہم ان سے بھی بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خطوات شیطان سے بچا کے رکھے، شیطان کے نقش قدم سے بچا کے رکھے، ہم ان راہوں کو پہچان جائیں، پہچان لیں گے تو انشاءاللہ بچ بھی جائیں گے جن پہ شیطان ہمیں چلانا چاہتا ہے، آمین رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔